باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، کلاس 10th کے لیے آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے انشاء خوش آمد، جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے، یہی ہم کنٹینیو کریں گے۔ پیج نمبر ہے 82-83۔ بچوں، خودی جو انسان کو برباد کرنے والی چیز ہے، یعنی یہ وہ چیز ہے جو انسان کو برباد کر دیتی ہے جب چپ چاپ سوئی ہوئی ہوتی ہے، مگر اس وقت یہ برباد کرنے والی چیز ہے جب یہ چپ چاپ ہوتی ہے، سوئی ہوئی ہوتی ہے۔ تو خوش آمد ہی اس کو جگاتی ہے اور ابھارتی ہے، اور جس کی خوش آمد کی جاتی ہے اس میں چھچورے پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے، یعنی جس کی خوش آمد کی جاتی ہے اس میں گھٹیا پن، چھچورے گھٹیا پن کو کہتے ہیں کہ کافی لیاقت پر پیدا کر دیتی ہے، یعنی گھٹیا پن کی کافی لیاقت پیدا کر دیتی ہے۔ مگر یہ بات بخوبی یاد رکھنی چاہیے کہ جس طرح خوش آمد ایک بدتر چیز ہے، اسی طرح مناسب اور سچی تعریف کرنا نہایت عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے، مگر تعریف اگر ہونی چاہیے وہ سچی ہونی چاہیے اور مناسب ہونی چاہیے، تب یہ عمدہ اور بہت ہی خوب چیز ہے۔ جس طرح لائق شاعر، یعنی ایک اچھا شاعر دوسروں کی تعریف کرتے ہیں کہ ان اشعار سے لوگوں کا نام باقی رہتا ہے، اگر اس نے یہی ذہن میں رکھتے ہوئے یہ اشعار بیان کیے ہیں اور شاعری کی خوبی سے خود ان شاعروں کا نام بھی دنیا میں باقی رہتا ہے، جس نے یہی ذہن میں رکھتے ہوئے شاعری کی ہے، انہی شاعروں کا نام دنیا میں باقی رہتا ہے۔ دونوں شخص خوش ہوتے ہیں، ایک اپنی لیاقت کے سبب اور دوسرا اس لیاقت کو تمیز کرنے کی سبب سے۔ وہی دونوں شخص خوش ہوتے ہیں جو اپنی لیاقت کے سبب اور دوسرا لیاقت کو تمیز کرنے کی سبب سے، مگر لیاقت شاعری کی یہ ہے، مگر شاعری کی لیاقت ذہانت یہ ہے کہ وہ نہایت بڑے استاد مصور کی مانند ہو کہ وہ اصل صورت اور رنگ اور کھال و خط کو بھی قائم رکھتا ہے، اور پھر بھی تصویر ایسی بناتا ہے کہ خوش نما معلوم ہو، یعنی جب ایک تصویر وہ بناتا ہے جو اصل صورت اور رنگ خد و خال میں قائم ہو تو وہ تصویر اچھی اور خوش نما لگتی ہے۔ ایشیا کے شاعروں میں ایک بڑا نقص یہ ہے، یعنی براعظم ایشیا کے جو شاعر ہیں ان میں یہ بہت ہی بڑا نقص ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں رکھتے جس کا ہم نے ذکر کیا ہے، بلکہ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کے اوصاف ایسے جھوٹے اور ناممکن بیان کرتے ہیں، یعنی جن کی وہ تعریف کرتے ہیں وہ جھوٹے اور ناممکن بیان پر مبنی ہوتے ہیں، جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتی، یعنی جن کی سبب سے وہ تعریف نہیں رہتے بلکہ وہ فرضی خیالات ہو جاتے ہیں، جھوٹی ہو جاتی ہے۔ ناموری کی مثال نہایت عمدہ خوشبو کی ہے۔ جب ہوشیاری اور سچائی سے ہماری واجب تعریف ہوتی ہے تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے۔ بچوں، یہ جو پیرا میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ایگزام میں بھی اکثر و بیشتر آتا ہے، تو اس کا ویسا ہی اثر ہوتا ہے جیسے عمدہ خوشبو کا، مگر جب کسی کمزور دماغ میں، یعنی جس کا دماغ کمزور ہو، اس میں سے وہ خوشبو ٹھونس دی جاتی تو ایک تیز بو کی مانند دماغ کو پریشان کر دیتی ہیں، کیونکہ اس کا دماغ بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ فیاض آدمی کو بدنامی اور نیک نامی کا زیادہ خیال ہوتا ہے، یعنی
فیاض آدمی جو ہوتا ہے اس کو ان دونوں چیزوں کا خیال ہوتا ہے، اور عالی ہمت یعنی عالی ہمت والا جو ہوتا ہے کو مناسب عزت اور تعریف سے ایسی تقویت ملتی ہیں، ایسی طاقت ملتی ہیں جیسے کہ غفلت اور حقارت یعنی لاپرواہی اور نفرت سے پست ہمتی ہوتی ہے، یعنی جس کی نفرت کی جاتی ہے، جو لاپرواہ ہو اس کی پس ہمتی ہوتی ہے۔ جو لوگ کہ عوام کے درجے سے اوپر ہیں انہی لوگوں پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے، جیسے کہ تھرمامیٹر میں وہی حصہ موسم کا زیادہ اثر قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے۔ جس طرح سے ایک تھرمامیٹر میں موسم کا زیادہ اثر وہی قبول کرتا ہے جو صاف اور سب سے اوپر ہوتا ہے یعنی اعلیٰ ہوتا ہے۔ بچوں، اس طرح سے یہ جو انشاء خوش آمد تھا جو سر سید احمد خان نے لکھا ہے اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ کل ہم اس کے سوالات کریں گے۔ شکریہ۔